ہمارا جو سلسلہ ہے سوالات کا، جو کہ اسٹوڈنٹ سے، کیونکہ یونیورسٹی سے ہمارا تعلق ہے، عموماً جب حالات خراب ہوتے ہیں زمین پر اور فتنہ و فساد عروج پر چلا جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے، تو مختلف ڈسکشنز شروع ہو جاتی ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو پہلا سوال پوچھا جاتا ہے، جو ہم سے پوچھا گیا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جو سلسلہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، مثلا فلسطین کا مسئلہ، غزہ کا اور باقی سب کچھ، ظلم و بربریت، کیا یہ آخر الزماں کی نشانیاں ہیں اور ابھی قیامت وقوع پذیر ہونے والی ہے یا نہیں؟ یہ کچھ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو 3 ابراہیمی مذاہب جو ہیں تینوں، جی، عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا مسلمان ہوں، ان تینوں کا اینڈ ٹائم جسے ایسکٹولوجی کہتے ہیں، فتن کے بارے میں ایک تصور چلا آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا باقاعدہ ایک باڈی آف نالج ہے۔ ہر ایک کی اپنے ابواب ہیں کہ آخری دور میں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا۔ لیکن گزشتہ تقریباً 25-30 سال سے سائنس بھی یہ گفتگو شروع کر چکی ہے کہ شاید اس دنیا کا آخر آ چکا ہے، اور باقاعدہ ان کی انٹرنیشنل لیول پہ کانفرنس ہوتی ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، اس کی جو مالیکیولر فارمیشن ہے یا اس کی جو فزیکل پراپرٹیز ہیں، وہ بنی اس لیے ہیں کہ اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، ڈکے ہو جانا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے فریز کے طور پہ ایک اچانک ایسا ہوگا کہ فریز ہو جائے گی دنیا، مکمل طور پہ ایک سرد خانہ، برف کا گولا بن جائے گی، ہم بھی برف کے گولے کا ایسا بن جائیں گے، یہ ایک بہت بڑی فائر کے اندر انگلف کر جائے گی یا کوئی اور چیزیں، تو یہ اس کی پراپرٹیز کے اندر وہ ان کے اندر اور باقاعدہ ڈسکشنز ہوتی ہیں اس کے اوپر، باقاعدہ سائنٹیفک چیزیں کہ یہ جو تصور کیا جاتا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے کہ یہ اٹرنل ہے، اس میں ساری زندگی رہنا ہے، جیسے ہمارے آباء اجداد آئے تھے، ہم بھی کئی لاکھ سال تک رہے، وہ اب بات ختم ہو چکی ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے اہم ترین رائٹر ہے وہ ہے ٹپلر، اس کی کتاب ہے فزکس آف امورٹیلٹی۔ یہ کچھ 600-700 صفحے کی کتاب ہے کہ جس کے اندر کچھ 200 صفحے جو ہیں وہ لکھے، باقی 600 صفحے میتھمیٹیکل ایکویشنز ہیں، اور اس نے باقاعدہ بتایا ہے کہ یہ دنیا پھٹ کے کیسے ہو جائے گی، اور ایگزیکٹلی اس نے قرآن سے بھی استدلال لیا ہے، بائبل سے بھی لیا ہے، اور تورات تالمود سے بھی لیا ہے کہ ایسے آراف کا مقام بنے گا، جنت کا مقام بنے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اب یہ نان سائنٹیفک ڈسکشن نہیں رہ گیا، صحیح، یہ صرف پیشگوئیوں تک نہیں رہ گیا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم سے کم از کم 100 سال پہلے یہودیوں نے اس بات کی مکمل طور پہ پریپریشن کر لی تھی کہ ہمارا فتن کا دور آ گیا ہے، صحیح، اور اس کی پریپریشن کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں 2 بڑے پیغمبر ملتے ہیں کہ جن سے وہ یہ سارے کا سارا معاملہ لیتے ہیں۔ ایک حضرت یسوع، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے، ایزیا جس کو کہتے ہیں، اور دوسرے دانیال علیہ السلام۔ مکاشفات دانیال جو ہیں وہ اس کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں مل جائیں گے، یہودیوں کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ تو وہ خاص طور پہ یسوع پیغمبر کے بارے میں یہ ہے کہ جس وقت تو سنا بنی اسرائیل میں آتا ہے نا، پہلی دفعہ جب میرے بندوں نے تمہیں نکالا، اور پھر یہ جب بابل اور نیروا جب دجلہ فرات میں جا کے بیٹھ گئے نا، تو دجلہ فرات کے اندر یہ مکمل طور پر بڑے آرام سے سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ زمینیں یروشلم تو پہاڑی علاقہ ہے، زیتون اگاؤ، یہ وہ تو زبردست ایسے ہے جیسے آپ پنجاب کے فیلڈ میں آ گئے، تو ان کو بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ ہینگنگ گارڈن بیبلونیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ یقتلون انبیاء بغیر حق، ان کو پیغمبر بھیجتے تھے ہم، ان کو بالکل ان کو بغیر وجہ کے شہید کرتے تھے۔ ایسے میں یہ سب پیغمبر آئے تو انہوں نے 2 پیشگوئیاں کی جو ان کے ہاں موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تم جلدی سے یہاں نکل جاؤ گے، اب تمہارا ٹھکانہ جو ہے واپس یروشلم ہو جائے گا، اس قرار میں نہیں ہے، بے قرار ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تمہارے درمیان ایک مسیحا آئے گا جو کہ تھرون آف ڈیوڈ، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت سے بیٹھ کے ایک عالمی حکومت قائم کرے گا۔ صحیح۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نے کہتا ہے، اور ان کے ہاں بھی یہی چیز ملتی ہے کہ اس وقت ان کے ہاں ایک بہت بڑی باڈی بن چکی ہوئی تھی رہبان اور احبار کے، مولویوں اور پیروں کے، وہ بڑے اسٹرانگ تھے۔ انہوں نے کہا تھا نہیں ادھر ہی ٹھیک ہے، یہ ایسے مارتے ہیں جیسے وہ ہر اس بندے، کیونکہ انبیاء جو آتے ہیں وہ بیسیکلی تو خاص اس پہ تو ان لوگوں کے خلاف آتے ہیں، مولویوں اور پیروں کے خلاف آتے ہیں۔ خاص بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ تو سارے پیغمبر مشرکین کے خلاف آئے ہیں، حضرت عیسیٰ مولویوں کے خلاف آئے، پیروں کے خلاف۔ انہوں نے ان کو شہید آرے سے ذبح کر دیا حضرت عیسیٰ کو۔ لیکن کچھ تھوڑے عرصے کے بعد
اس نے حملہ کیا سائرس اعظم نے، اور ان کو کہا جاؤ واپس، اور کان سے پکڑ کے ان کو وہاں بھیج دیا. صحیح. اب دیکھیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو جب بھیجا ہے تو وہ نشانیاں دے کے بھیجا ہے کہ جو اس سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی تھی. صحیح. بغیر باپ کے پیدا کیا، حیران، پالنے میں بولے، آنکھیں پہ ہاتھ لگاتے تھے، مادر ذات جو تھا وہ جی زندہ ہو، اس کے بعد کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے، معجزات جو کم بإذن اللہ، جی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ کی آیات کیا ہیں. لیکن انہوں نے اس کا انکار کیا، اور پھر انہوں نے ایک سازش کی کہ صلیب پہ چڑھا دیا، اور وہ جو بقول، اور 600 سال کم از کم 571 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو، جی کم از کم 650 سال تک دونوں اقوام یہ مانتی نہیں، عیسائی بھی یہودی بھی کہتے تھے سب چلے گئے ہیں. صحیح. اور وہ ایک کہتے تھے کہ وہ بالکل وہ تھا ہی نہیں پیغمبر، کیونکہ ظاہر بات ہے پیغمبر ہوتا تو جیسا کہ اس کی آتا. دوسرا یہ تھا کہ یہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ جو ہے ہمارے وہ واپس آئیں گے ریزریکشن کے. ان میں سے ایونجلسٹ جو ہیں، جو اصل انجیل کے وارث سمجھتے ہیں اپنے آپ، وہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے، اور اس وقت آئیں گے جب یہاں ہیکل سلیمانی مکمل. اب دیکھیں اس کی بنیاد کے اوپر میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ نہ یہ اکنامک مسئلہ ہے اسرائیل، جی نہ یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے، نہ یہ جیوگرافیکل مسئلہ ہے، ٹوٹلی ریلیجس مسئلہ ہے، عقیدتی مسئلہ ہے. ایک بلیف عقیدہ اس کے مطابق 1896 میں جی باسل میں انہوں نے پروٹوکول آف دا زائنزم تحریر کی ہے. صحیح. اور پروٹوکول آف دا زائنزم کے بعد انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے اس کے ساتھ، انگریز کے ساتھ، برٹش کے ساتھ، کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے جہاں بھی ہوں گے، بے شک ہمیں غداری کرنے جرمنی سے، بے شک میں پولینڈ سے. ہرٹزل کی بات کر رہے ہیں. جی ہرٹزل نے شروع کیا، ہنگیری. ارزل تو تھا نا، وہ گیانا میں تھا، تو وہ اس کا ہی واز اے لیڈر، لیکن یہ سارے شامل تھے اس کے اندر، ڈیوڈ بین گوریان، شاریان صاحب، یہ پورے کینسٹ ساری وہاں سے بنی. تو 1917 کے اندر بالفور جو تھا، جو وہ تھا کیا نام ہے اس کا، وزیر خارجہ، اس نے خط لکھا روتشیلڈ کو، اور اس کے دو چیزیں بڑی کمال کی ہیں کہ ہم ایک تو آپ کا رائٹ تسلیم کرتے ہیں واپس جانا، اور دوسرا ایوری باڈی لیونگ ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ از شوڈ بی کنسیڈرڈ ایز ون نیشن، ایوری جیو، ایک نیشن ہوڈ کا کانسیپٹ دیا واپس جانے کا. آپ سوچیں کہ جس جگہ پہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے جہاں یہ آباد ہوئے ہیں جی وہ ریگستان تھا. یروشلم میں نہیں گئے، یہ سی ایف گیلری پہ نہیں گئے، صحیح، لیبنان میں نہیں گئے، اردن کے مغربی کنارے پہ نہیں گئے، حیفا میں گئے ہیں، جافا میں گئے ہیں، تل ابیب میں گئے ہیں. تل ابیب اس ٹیلے کو کہتے ہیں جس کے نیچے پانی ہو. جی. تو پہلا قافلہ لے کے 60 بندوں کا روتشیلڈ وہاں گیا ہے. کوئی ایسا نہیں تھا جو عرب پتی نہ ہو. صحیح. اس کے ایک ہاتھ میں کہتے ہیں ایک باکس میں اس کے پاس 60 گھونگے تھے، وہ اپنا گرے کلر کے، دوسرے میں 60 گھونگے تھے اس کے جو وائٹ کلر کے، ایک پہ گھروں کے نمبر لاٹ تھے، ایک میں اس کے نمبر لاٹ تھے. اس نے کہا کہ یہ ہم 60 الاٹمنٹس میں سے ایک سیناگوگ بنانے کی صورتحال بنایا گیا تھا. سیناگوگ ایک ہبریو لینگویج سینٹر، کیونکہ اس وقت تک ہبریو زبان صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہوئی تھی. تمام یہودی کی اکثریت یدش بولتی تھی. یدش بیسیکلی وہ زبان ہے جو کہ یہ اسکینازی جیوز بولتے ہیں جو خزاق سے علاقے سے آئے تھے. اور ایون حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی ہبریو ختم ہو چکی ہوئی تھی.